اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویقیمون الصلاۃ۔ آج ہم اپنے اس چینل پہ نماز کے اسرار و رموز بیان کرنے کی جسارت حاصل کریں گے۔ مالک کائنات نے قرآن مقدس میں کئی مرتبہ قرآن پاک میں نماز کا ذکر فرمایا ہے، تو یہاں ہم نماز کے فضائل بیان کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن نماز میں جو اسرار و رموز ہے اس کو ہم نے آپ کی جناب میں پیش کرنا ہے۔ حضرت حاتم زاہد عاصم بن یوسف کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عاصم نے کہا، اے حاتم، تو نے نماز کو کبھی اچھا کر کے ادا کیا ہے؟ تو اس نے کہا، عاصم نے کہا، وہ کیسے؟ ادا کیسی ہوتی ہے اچھی طرح؟ تو حاتم نے کہا، جب نماز کا وقت قریب ہوتا ہے تو کامل وضو کر کے نماز پڑھنے کے مقام پر پہنچ کر اطمینان سے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، تو پس نماز کی ادائیگی میں یہ خیال کرتا ہوں کہ گویا کعبہ میرے سامنے ہے اور مقام ابراہیم سینہ کے بالمقابل ہے، اور میرا مالک میرے دل کو ملاحظہ فرما رہا ہے، اور میرا یہ قدم پل صراط کے اوپر ہے، اور جنت میرے دائیں اور دوزخ میرے بائیں طرف ہے، اور ملک الموت میرے پیچھے ہے، اور یہی تصور ہوتا ہے کہ یہ میری آخری نماز ہے۔ پھر تکبیر کہتا ہوں احسان کی، اور قرات پڑھتا ہوں تفکر کی، اور رکوع کرتا ہوں تواضع کا، اور سجدہ کرتا ہوں خشوع و خضوع کا، پھر قعدہ کرتا ہوں خوف و رجا کے مابین، پھر صبر پر پابند رہتا ہوں۔ تو عاصم نے کہا، اے حاتم، تم ایسے نماز ادا کرتے ہو؟ حاتم نے کہا، جی بالکل ایسے ہی نماز ادا کرتا ہوں۔ تو نہ صرف ایک بار بلکہ 30 سال کامل ہو گئے ہیں مجھے، اسی طرح میں نماز ادا کرتا ہوں۔ تو عاصم رو پڑے اور کہنے لگے، افسوس، میں نے کبھی ایسی نماز ادا نہیں کی۔ تو آئیے ہم اپنا مواخذہ کریں، کیا ہم اس طرح نماز ادا کرتے ہیں؟ تو نماز کے جو اسرار و رموز ہیں اس کے اوپر بھی صوفیانہ تفسیر جو ہے ہم آپ کے سامنے گوش گزار آپ کے کرنے کی توفیق مالک کی کائنات کی طرف سے شروع کرتے ہیں۔ نماز میں سب سے پہلے وضو آتا ہے۔ وضو جو ہے، صوفیہ فرماتے ہیں کہ وضو جو ہے ہر اس کا مستحب، اس کا فرض، واجب جو ہے وہ اچھی طرح ادا کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک راز ہے جو ایسی طہارت پر دلالت کرتا ہے جس سے اقامت صلاۃ کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے، قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلاً ہاتھ دھونے میں نفس کو گناہوں سے پاک کرنا اور قلب کو اپنے برائیوں سے، شیطانی وسوسوں سے پاک کرنے کا نام جو ہے یہ وضو ہے۔ جیسے ہم اپنے آزاد ہوتے ہیں، ہاتھ، پاؤں، چہرہ، بازو، سر کا مسح کرتے ہیں، یہ تو ظاہر ہے۔ تو اس کا باطن کیا ہے؟ اپنے آپ کو اخلاق رذیلہ سے پاک کرنا۔ تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی ارشاد فرمایا ہے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، یعنی اپنے ثیاب کو پاک کرو۔ تو تفاسیر میں ثیاب بمانی قلب بھی آیا ہے، دل بھی آیا ہے، اور منہ دھونے میں اس طرف اشارہ ہے کہ اپنے ارادہ کے منہ کو ظلمت حب دنیا سے، اس کی گرد و غبار سے جو ہے وہ پاک رکھا جائے۔ چہرہ جو ہے، جیسے آپ چہرہ اپنا گرد و غبار سے پاک رکھتے ہیں، ایسے ہی حب دنیا سے بھی پاک رکھنا چاہیے، کیونکہ حب دنیا تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ تو نماز کی شرائط کے متعلق آتے ہیں۔ نماز کی شرائط ایک ہے استقبال قبلہ، تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ اپنا چہرہ استقبال قبلہ، قبلہ کی طرف کرنا۔ تو اس میں یہ ہے کہ مناجات کے لیے طلب حق کے سوا اس جانب متوجہ ہو جانا، جیسے ہم اپنا چہرہ اس کی جانب متوجہ کرتے ہیں، ایسے ہی دنیا سے اعراض کر کے اپنا چہرہ جو ہے طلب حق کے لیے اس طرف متوجہ کر دیں۔ اور اس کے بعد ہم ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، تو ہاتھوں کا اٹھانا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہاتھ دنیا کی طلب سے بھی خالی ہوں۔ جیسے ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو اس میں دنیا کی طلب نہیں ہونی چاہیے، مالک کی طلب ہونی چاہیے۔ اور پھر تکبیر، اللہ تعالیٰ کی تعظیم مقصود ہوتی ہے، اس میں تکبیر کہتے ہیں۔ تو تکبیر گویا کہ حقیقتاً نماز جائز نہیں ہوگی اگر ہم تکبیر نہیں کہیں گے، جیسا کہ بظاہر اس کی نماز سوائے تکبیر تحریمہ کے جائز نہیں ہوتی۔ مثلاً اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ الدنیا الاکبر یا العقبہ اکبر، تو کہے اس کی نماز جائز نہیں ہے جب تک وہ اللہ اکبر نہیں کہتا۔ اس طرح حقیقتاً میں جب تک نماز میں اس کی ذات مقصود نہ ہو، نماز پڑھنے میں اللہ کی ذات مقصود نہ ہو،
تو اس وقت تک نماز بھی جو خشوع و خضوع کے ساتھ کامل نہیں ہوگی۔ تو قلب کو ماں سوائے اللہ کی محبت کے محفوظ کرنا ہے، نماز اس چیز کا نام ہے۔ اور پھر رکوع و سجود کی طرف اشارہ ہے کہ بندہ کا رجوع عالم ارواح اور مسکن غیب کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ وہ اسی کی طرف سے لوٹ کے آیا ہے، مسکن غیب سے آیا ہے۔ تو پھر اس کا تعلق نباتیہ سے بھی ہوا، جیسے حیوانات ہے، انسانیت ہے، پس قیام انسان کا خاصہ ہے کہ رکوع حیوانیت کا اور سجود نباتات کا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مقدس میں کئی مرتبہ بیان بھی فرمایا، لیکن ہمارا مقصود یہ نہیں ہے، اس کی طرف جانا ہمارا مقصود نہیں ہے، ہم صرف اسرار و رموز کی طرف بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو پھر اس میں حکمتیں کیا ہیں، نماز کے اسرار و رموز کیا ہیں؟ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو 5 وقت میں جو ہے وہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے کہ 5 مرتبہ نماز جو ہم ادا کرتے ہیں۔ تو اس میں حکمت کیا ہے؟ تو یہ معراج شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نمازیں عطا ہوئی تھیں اس وقت 50 نمازیں تھیں، پھر موسیٰ علیہ السلام کے عرض کرنے پہ ہماری نمازیں جو ہیں وہ 5 رہ گئی تھیں۔ یہاں ہر نیکی کا ثواب جو ہے وہ 10 گنا دیا جاتا ہے، نمازیں تھیں تو 50 لیکن اب 5 رہ گئی ہیں، لیکن ثواب ہمیں 50 کا ہی ملے گا۔ تو اس میں دوسری حکمت یہ ہے کہ پہلی امتوں نے جو نمازیں متفرق طور پر پڑھی تھیں، جیسے کہ کسی نبی نے ظہر پڑھی، کسی نے عصر پڑھی، کسی نے مغرب پڑھی، تو ان کو اکٹھا کر دیا گیا۔ یہ متفرق پڑھی تھی انہوں نے، تو کسی نے فقط ظہر کی، کسی نے فقط عصر کی پڑھی، تو حق تعالیٰ نے ان ساری نمازوں کو جمع کر کے ہمیں یہ اکٹھا کر کے ہمیں تحفہ عطا فرما دیا، اور انسان کی ہر حالت جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے شروع ہو اور اور اسی پہ اختتام کرے۔ ایک یہ بھی حکمت ہے کہ اس کا آغاز جو ہے دن کا اور رات کا، ہر کام کا آغاز جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہونا چاہیے۔ تو اس میں بھی 5 حکمتیں ہیں، تو نمازوں کی تعداد بھی 5 ہیں، تو حکمتیں بھی 5 ہیں، نمازیں بھی 5 ہیں۔ تو اس میں حکمتیں کیا ہیں؟ مثلا صبح کی نماز ہے، جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو بیداری کی حالت شروع کرتے ہیں جب ہم، تو اللہ تعالیٰ نے یہ روا سمجھا کہ جب ہم اٹھیں اپنے کام کا آغاز کریں تو اس کے بابرکت نام سے کریں، اس لیے نماز فجر کا ہمیں حکم دیا گیا۔ اور دوسری یہ کہ دوپہر تک ہم کاروبار جو ہے وہ اپنا اس سے فراغت ہوتے ہیں، کاروبار عروج پہ ہوتا ہے، اس سے فارغ ہو کے جب کھانا کھانا شروع کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں آرام کا بھی طلب ہوتی ہے، تو دوسرا حصہ جو ہوتا ہے وہ دوپہر کے وقت ہوتا ہے، تو اس وقت ہمیں نماز ظہر پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم دوبارہ ریسٹ کر کے دوبارہ کام کو عروج پہ جاتے ہیں تو دن کا اختتام ہونے والا ہوتا ہے، پھر ہمیں نماز عصر جو ہے وہ ادا کی گئی، کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد پھر جب سارے لوگ فراغت پا کر نماز مغرب کے قریب جو ہے وہ اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹتے ہیں، تو سفر کا آغاز شروع کرنے والے ہوتے ہیں، تو سیر و تفریح کا وقت آیا ہوتا ہے، بعض اوقات لوگ بازاروں میں، تجارتوں میں مشغول ہوتے ہیں، اس کو ختم کر کے جب گھر کی طرف جانا ہوتا ہے تو پھر نماز مغرب جو ہے اس کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جب ہم سونے کے لیے چلتے ہیں، دن کا اختتام کرتے ہیں، رات کا آغاز کرتے ہیں، تو اس وقت جو ہے مالک کائنات نے پھر نیند سے پہلے نماز ادا کرنے کا حکم دیا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری آخری نماز ہو، کیونکہ نیند بھی آدھی موت ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ حکمتیں تھیں، 5 نمازیں اور 5 حکمتیں دن میں جو تھیں وہ ہمیں آج ہم نے سننے کا شرف حاصل کیا ہے۔ لیکن اس کی رکعات جو ہیں اس میں بھی کچھ اسرار و رموز چھپے ہوئے ہیں، کہ مختلف یہ ہے کہ مثلا نماز ظہر کی رکعتیں اور ہیں، نماز عصر کی اور ہیں، نماز عشاء کی اور ہیں۔ تو اس میں صرف ایک ہی جواب ہے جو مفسرین کرام دیتے ہیں کہ گزشتہ پیغمبروں نے جو نمازیں جتنی پڑھی تھیں اتنی ہی ہمیں عطا کی گئیں، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے نماز فجر کی صرف 2 رکعتیں پڑھی تھیں تو ہمیں اس کے ادا کرنے کا حکم دیا گیا، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ظہر کی 4 پڑھیں فرض، تو ہمیں 4 ادا کرنے کا حکم دیا گیا، اس لیے ہم بھی اتنی ہی رکعتیں پڑھتے ہیں جتنی انبیاء علیہ السلام نے پڑھی ہیں۔ نیز اس میں اور بھی کچھ حکمتیں ہیں، جیسے کہ طبیب کے نسخہ میں مختلف قسم کی ادویات ہوتی ہیں، کسی کا وزن تھوڑا ہوتا ہے، کسی کا زیادہ، مثلا کسی کو ہم نے 2 ماشا استعمال کرنا ہوتا ہے، کسی کو 2 تولہ استعمال کرنا ہوتا ہے، تو یہ دواؤں کے وزن میں جو حکمت ہے، اسی طرح نمازوں کی رکعتیں یا روحانی نسخہ جات کے اوزان ہیں، اسی طرح تفسیر روح البیان شریف میں لکھا ہے کہ جیسے ان نسخہ جات میں، ان ادویات میں کمی بیشی ہے، ایسے ہی نمازوں کی رکعات میں بھی کمی بیشی ہے۔ تو ملائکہ کے بازو بھی مختلف ہیں، اس وجہ سے بھی نمازوں کی تعداد جو ہے مختلف رکھی گئی ہے رکعتوں کی، تو کسی کی 2 ہے، کسی کی 4 ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی رکعتیں بھی اسی لیے مختلف رکھی ہیں، اور کیونکہ یہ روح کے
روح کے بازو ہیں قبلہ کو منہ کرنے میں، یہ حکمت ہے۔ اب دیکھیں روح کے جو بازو ہیں قبلہ کی طرف منہ کرنے میں جو حکمت ہے کعبہ معظمہ کی، کہ تمام روئے زمین کی اصل ہے، زمین وہیں سے شروع ہوئی ہے، اسی لیے کعبہ کی طرف جو ہے ہم اپنا چہرہ کرتے ہیں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اس کی طرف یہ اشارہ بھی ہے کہ نمازی کا دل جو ہے وہ اپنے اصل کی طرف رہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جائے مسکن تھا، سرکار کی وہ جائے پیدائش تھی، اس لیے وہاں پہ، کیونکہ روحوں کی اصل جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ تو اس میں جو ہے یہ ہمیں اسرار و رموز ہمیں جو آج سننے کو ملے ہیں کہ نماز میں تکبیر تحریمہ کہتے وقت کیا کرنا ہے، رکوع کرتے وقت کیا کہنا ہے، یہ ایسی باتیں ہیں جو صوفیہ کرام جو ہے اپنے اسرار میں بیان فرماتے ہیں۔ مزید اس سے آگے انشاءاللہ ہم چلیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔